بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گالی دینا، آج اس کے متعلق بات کریں۔ گالی دینا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات بات پر گالی دیتے ہیں، تو ایسی بات بات پر گالیاں اور معمول بن چکا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ مقام تمہارے ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ ادب سے، احترام سے پیش آؤ۔ تو یہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ آگے اگر آپ کے بچے ہیں، اگر آپ اپنے ماں باپ سے ادب سے، احترام سے پیش آؤ گے، پھر آپ کے بچے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر اگر آپ اپنے ماں باپ سے اچھا ادب و احترام سے پیش آئیں گے، پھر کل کو آپ کے بچے آپ کے ساتھ اس طرح ادب و احترام سے پیش آئیں گے۔ ماں باپ کے ساتھ تیز گفتگو کرنا، بدتمیزی سے گفتگو کرنا، ان کے ساتھ بات بات کے اوپر گالی نکالنا، یا کسی عزیز رشتہ دار یا ہمسائے کے ساتھ کرنا، یہ میں کس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جس میں ہم رہتے ہیں، لاہور میں، اسلام آباد، کراچی، پشاور، تمام دیکھا جائے تو ان کی جو عدالتیں ہیں، ان کے اندر اگر سول کورٹ کے میٹر ہیں، فیملی کورٹ کے میٹرز ہیں یا کرمنل کورٹ کے میٹرز ہیں، زیادہ تر جو کیسز ہیں 90% کیسز ایسے ہیں جو سب رشتہ داروں کے آپس کے اندر کیسز لگے ہوئے ہیں۔ کوئی جون سے ہے، کسی نے، چچا نے تایا کے بیٹے نے چچا کے بیٹے کے اوپر، یا بھائی بڑے بھائی نے چھوٹے پہ، چھوٹے بھائی نے بڑے پہ، تو والدین اپنے بھائیوں کے ساتھ، کسی نے کیا اپنی بہن کے ساتھ، کسی نے بیگم کے میاں کے ساتھ، میاں کی بیگم، تو اس طرح کے مسائل۔ اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جب دیکھا جاتا ہے تو جو دوسرے یورپین کنٹریز ہیں یا امریکن کنٹریز ہیں یا دوسرے اس کے علاوہ ویسٹرن کنٹریز ہیں یا ایشیا کے اندر دوسرے ہمارے جو ملیشیا ہے، اور اس کے علاوہ اور مڈل ایسٹ کے جو ملک ہیں، رشین فیڈریشن اور سب، جہاں بھی چلے جائیں، مسلمانوں کے، اسپیشلی میں اپنے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کہ وہاں پہ دیکھو کیس آپس کے اندر کیسز اتنے ہیں۔ وہ کس وجہ سے کیسز ہیں؟ کیا ان فیملیوں کے اندر بڑے لوگ موجود نہیں ہیں جو دونوں پارٹیوں کو بیٹھ کے سمجھائیں اور ان کے اندر کوئی معاملات اس کو کلیئر کریں تاکہ یہ چیزیں پیش نہ آئیں؟ اس طرح کے لا بنے ہوں کہ کوئی کسی کے اوپر زیادتی کرتا ہے تو اس کو سزا ایسی ہو یا اس کو کوئی جرمانہ ہو۔ تو یہ معاملات یہ ہیں کہ دن بہ دن جو بھی نیوز وغیرہ دیکھتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہے، جیو نیوز ہے، دنیا ہے، 24 ہے، ڈیلی پاکستان نیوز ہے، اور یہ اس کے علاوہ حقیقت ریویو، اور اس کے علاوہ کتنے لوگ ہیں، تو جہاں پر بھی دیکھو یہی چیزیں ہیں، معاشرے کے اندر یہی ہیں۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارا سب سے زیادہ حق تمہارے ماں باپ پہ، اس کے بعد تمہارے رشتہ داروں پہ۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو لوگ حسن سلوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ پیار، محبت، اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان کو چکروں میں نہیں ڈالتے، ان کا مال نہیں کھاتے، ان کو تنگ نہیں کرتے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ آج کوئی یتیم فیملی کے اندر بندہ ہے، لوگ ان کو پوچھتے نہیں کیونکہ اس کا والد فوت ہو گیا، اس کی والدہ، اس کے بچے، ان کو جا کے کوئی لوگ رشتہ دار بالکل کوئی، لیکن اللہ کا کیا حکم ہے کہ جو بیوہ عورت ہے یا اس کے بچے ہیں، ان کو ان کا پورا حق دو، ان کی ٹیک کیئر کرو، یتیم کے ساتھ پر ہاتھ رکھو۔ اگر کوئی تمہاری فیملی میں کوئی مارا بندہ ہے، کوئی کمزور ہے، اس کی مدد فرماؤ، اس کی مدد کرو، اور اس چیزوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تو اس سے ہمیں اچھے تمام نیک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کو ترغیب دینی چاہیے کہ جی اس کو اس طرح نہ کرو، اس کی مدد نہ کرو، اس کو اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے رویوں کے اندر ہمیں تبدیلی لانی چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ جتنا جھوٹ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بری چیز جو لگتی ہے انسان کی، وہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ سے باز آ جائیں،
اور اپنے بچوں کو چوری کا مال نہ کھلائیں، اپنے بچوں کو حرام نہ کھلائیں۔ حرام کا مال یہی ہوتا ہے جو چوری کیا ہوتا ہے یا کسی سے فراڈ سے حاصل کیا ہوتا ہے، کسی یار دوست سے پیسے لے کے اسے واپس نہ کیے ہوں، آپ اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں۔ کسی سے ادھار لے کے اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، وہ اس کے پیسے نہیں واپس کیے، چاہے وہ جتنا مرضی امیر بندہ ہے۔ کوئی اگر آپ کو صدقہ دے دیتا ہے یا اپنی خوشی سے دے دیتا ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن کسی کا مال ناحق مت کھائیں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ بہت فرماتے ہیں قرآن پاک میں، کسی کا مال ناحق مت کھاؤ، کسی کو تنگ نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتے جو لوگ اس طرح کا مال کرتے ہیں۔ اسی لیے جب انسان فوت ہوتا ہے تو وہاں پہ اعلان کیا جاتا ہے کہ جو میت ہے، جو بندہ فوت ہو گیا، اگر اس نے کسی کے پیسے کا لین دین ہے، اگر اس نے کسی کے پیسے دینے ہیں تو گھر کے ورثہ کریں، ان سے رابطہ کریں۔ تو اکثر بیشتر یہی دیکھا گیا کہ وہ ان کے گھر والے ان کا جو اگر کوئی قرض ہے اس کے اوپر یا کوئی بوجھ ہے وہ اتارتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ اس بندے کو آگے قبر میں عذاب نہ ہو۔ بھائی اللہ سے سب لوگ ڈریں، اچھے نیک صالح عمل کریں، کسی کا مال ناحق نہ کھائیں، کسی کو تنگ نہ کریں، اگر کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو کسی کو پریشان بھی نہ کریں۔ باقی یہی آج کا جو سا ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔